بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول نبی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہیں۔ تمام نبی و رسول علیہ السلام اپنے امتیوں کو متعلقہ امت کو انہوں نے جو تعلیمات دی سب حق ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، گزشتہ جو آپ ویڈیو دیکھے تھے عقائد کے سلسلے میں رسولوں پر ایمان لانے کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب رسولوں میں جو ہمارے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ بالکل مختصر طور پر، یعنی ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کے مبارک پاکیزہ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حالات آپ کی پاکیزہ زندگی کے کیا ہیں، یہ جاننا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو سب میں پہلے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، سب میں پہلے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ کہ آپ کا ظہور آخر میں ہوا، سب تخلیقات میں سب میں پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، لیکن آپ کی ولادت مبارکہ تمام نبیوں کے آخر میں ہوئی۔ کچھ کم 1400 سال ہوتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ جی، یہ جو ہے مشہور روایت کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے نام 4 پشتک، جن کو عام طور پر 4 کرسی کہتے ہیں، یہ ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی آپ کے آبا و اجداد کے نام جو 4 پیڑھیوں تک کے ہیں، یہ نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے تعلیم نہیں دی، دنیا میں کوئی آپ کا استاذ نہیں، اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے جو وحی کا سلسلہ لگاتار رہا، وہ دراصل تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا حکم ہوا۔ آپ نے اپنی عمر کے 40ویں سال نبوت کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ نبوت کے وقت سے جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے اور قرآن شریف پہنچاتے رہے، چنانچہ کامل قرآن شریف 23 سال کی مدت میں آپ پر نازل ہوا۔ 23 سال ہوئے مکمل قرآن شریف نازل ہونے میں۔ نبوت کے 12ویں سال، دیکھیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب دوشنبے کی رات یعنی پیر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ جاگتے میں براق پر سوار کرا کے
مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7واں آسمان، پھر آگے جہاں تک منظور ہوا پہنچایا، جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی، اور پھر اسی رات کے اسی حصے میں مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے، لوگوں تک تبلیغ پہنچاتے رہے، یعنی اسلام پہنچاتے رہے۔ پھر بحکم الہی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف کو جو تشریف لے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سفر ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 10 سال اقامت فرمانے کے بعد 12ویں ربیع الاول، یعنی ولادت کی تاریخ بھی مشہور جو روایت کے مطابق ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور 12 تاریخ ہے، اور آپ کے وصال شریف کی جو تاریخ ہے، انتقال کی جو تاریخ ہے، وہ بھی جو ہے مہینہ بھی وہی ہے ربیع الاول، اور پھر تاریخ بھی 12 ہے۔ پیر کا ہی دن ہے۔ آپ عالم جاویدانی کو رونق افروز ہوئے۔ اس وقت عمر شریف 63 سال کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو حیات ظاہری ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، وہ 63 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کی زیارت اقدس کے لیے ہر ملک کے، یعنی تمام دنیا کے مسلمان آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ عزیز جاننا، مطلب عزیز جاننا یعنی کہ اپنی زبان سے یہ بولنا کہ میں عزیز جانتا ہوں، عزیز جانتا ہوں، آپ سے محبت ہے، نہیں، بلکہ آپ سے محبت اور عزیز جاننے کا جو ہے نا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ زندگی بھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کی تعلیمات پر جو ہے سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے، تو یہ آپ کی محبت کی علامت ہوگی، آپ سے محبت کا جو ہے ثبوت ہوگا، دلیل ہوگی۔ آپ جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں گے اور جتنا آپ کی جو ہے سنتوں پر عمل کریں گے، آپ اس تعلیمات اسلام پر عمل کریں گے، اتنا زیادہ آپ عاشق رسول مانے جائیں گے، اور یہ آپ کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ عزیز جاننا مدار ایمان، اور آپ پر درود شریف پڑھتے رہنا موجب کمال ایمان ہے ہمیشہ۔ اب آپ محبت کا تقاضا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو اب حکم فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم بھی جو ہے نا میرے حبیب پر کیا کرو، درود خوب سے خوب جو ہے نا خوب سے خوب تر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ جو ہے موجب کمال ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو ہے کمال اس سے بڑھتے جاتا ہے، ایمان میں چاشنی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ زندگی بھر آپ سے محبت رکھنا اور آپ پر جو ہے نا آپ کے تذکرہ مبارک، اور خصوصاً جو ہے نا آپ کے لیے، آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے وقت کو مختص کرنا، اور ایک خاص تعداد میں آپ پر درود شریف پڑھتے رہنا، یہ ایک عاشق کی پہچان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔